السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الحجر کی آیات نمبر 26 سے لے کر 43 یعنی فرام 26 to 43 آیات کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا تھا۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک چکوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ رب نے فرمایا، اچھا تو نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے، اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا، میرے رب، یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب کہ انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا، میرے رب، جیسا تو نے مجھے بہکایا ہے اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خاص کر لیا ہو۔ فرمایا، یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ بے شک میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات قرآن کریم کی انتہائی اہم آیات ہیں، اور ان پر غور کرنا، ان کو سمجھنا اور ان پر یقین کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس سوال کا جواب دیا ہے جو انسان کے ذہن میں عام طور سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان آخر کیسے پیدا ہوا اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ شروع سے آج تک انسان کے ذہن میں سوال آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، اور انہی سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے کافی و شافی ان آیات میں دیا ہے۔ اور پھر اس طرح آج کے ان جدید فلاسفرس جو ہیں ان کے فلسفے کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ انسان بندر کی شکل میں پہلے پیدا ہوا، پھر ترقی کرتے کرتے وہ آج انسان کی اس موجودہ شکل تک پہنچا ہے۔ اس بات کی سختی سے ان آیات میں تردید ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کی سوکھے گارے سے بنایا، یعنی کیچڑ کے سوکھی ہوئی شکل جو ہوتی ہے اس سے انسان کو پیدا کیا۔ تو اس بات سے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی اس کی پیدائش کس طرح ہوئی۔ اور پھر دوسری بات فرمائی گئی کہ جنوں کو ہم اس سے پہلے پیدا کر چکے تھے آگ کی لپیٹ سے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جن ہم سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور وہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے۔ پھر یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ میں گر جانا۔ اس سے آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فرشتے بھی ہم سے، بلکہ شاید جنات سے بھی پہلے بنائے جا چکے تھے۔ اور پھر
اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ بات کھل کے رکھ دی کہ میں ایک انسان پیدا کر رہا ہوں جو اس طرح پیدا کر رہا ہوں، اور اس کو اس مٹی کے گارے سے، سوکھی مٹی گارے، سڑی مٹی گارے سے بنانے کے بعد، اس کا ایک پتلا میں بنانے کے بعد میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا، اور جب میں ایسا کروں اور روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ یہ اس خالق حقیقی کا حکم تھا جس نے فرشتوں کو بھی بنایا، جنوں کو بھی بنایا، پھر ہم انسانوں کو بھی بنایا۔ تو اس سے انکار کی کسی کے پاس مجال نہیں تھی۔ فرشتے بے ساختہ جب یہ ہوا تو سجدے میں گر گئے، لیکن جنوں میں سے، جن کو جو بااختیار مخلوق ہے، اس میں جو شیطان تھا ان کا سردار، اس نے جو ہے نا اس بات سے انکار کر دیا۔ یعنی اس کا حوصلہ دیکھے، اس کا کہ اختیار اس نے کس طرح اپنا استعمال کیا۔ اس نے انکار کر دیا کہ تو نے انہیں سڑی مٹی کے گارے سے بنایا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، تو میں بہتر ہوں، یہ مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے، اور میں اس کے آگے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ بات اس نے کس کو کہی تھی؟ اس خالق حقیقی کو جو اس کا بھی خالق تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر جلال آ گیا، اور اس نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں جو ہے نا تم کو یہاں سے نکال دوں گا، اور مردود کر دوں گا، یعنی آخر قیامت تک لوگ تم پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ اور تو اس جب اس شیطان نے دیکھ لیا کہ اب کوئی بچہ بچاؤ کی صورت نہیں ہے، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، تو پھر اس نے ایک اور چیلنج دیا اللہ تعالیٰ کو، اور کہا کہ میں تیری اس مخلوق کو بہکاتا رہوں گا، اور مختلف طریقوں سے دل فریبیاں پیدا کر کے ان کو بہکاتا رہوں گا، لیکن ظاہر ہے کہ میں ان کو تو نہیں بہکا سکوں گا جو تیرے خالص بندے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو میں بہکاؤں گا اور ان کو چھوڑوں گا نہیں، ان کو بھی اسی برے انجام سے دوچار کروں گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس راستے کی طرف اشارہ کیا اور بتایا یہ جو میرے بندے سیدھے راستے پر چلیں گے تو ان کو میں انعاموں سے نوازوں گا، اور جو میرے بہکے ہوئے لوگ ہوں گے جو سیدھی راہ پر نہیں چلیں گے وہی تیری پیروی کریں گے، انہی کو تو بہکا سکے گا، اور ان پر تو تیرا کوئی زور نہیں چلے گا جو میرے خالص بندے ہیں۔ اور پھر آخر کار وہ دن آ جائے گا جب میں تجھے بھی جہنم میں ڈالوں گا کہ تیرے اس نافرمانی کے بدلے میں، اور پھر ان کو بھی ساتھ میں جہنم میں ڈال دوں گا جو تیری پیروی کریں گے اور تیرے ساتھ چلیں گے۔ تو یہ مختصر مکالمہ اس ساری صورتحال کو واضح کرتا ہے جو انسان کی پیدائش کے وقت پیش آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں اس کو لکھ کر انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک رہنمائی پیدا کر دی ہے کہ انسان کس طرح پیدا ہوا، اس کی یعنی پیدائش کی معمولی حیثیت بھی بتا دی، اور اس کی عظیم حیثیت بھی بتا دی جو اللہ کی نظر میں ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور جنوں کو کہا کہ اس کے آگے سجدہ کرو۔ ایک چیز یہاں پر مجھے بڑی اچھی نوٹ ملا مولانا کی تفہیم سے، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ ایک چیز یہاں جو تھوڑی سی وضاحت طلب تھی وہ انہوں نے بڑی اچھی وضاحت کی ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ کہ میں اپنی روح پھونک دوں گا اس میں۔ تو اس میں لکھتے ہیں آپ اپنے نوٹ میں کہ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی ہے وہ دراصل صفات الہی کا ایک عکس یا پرتو ہے۔ حیات، علم، قدرت، ارادہ، اختیار اور دوسری جتنی صفات انسان میں پائی جاتی ہیں جن کے مجموعے کا نام ہی روح ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی صفات کا ایک ہلکا سا پرتو ہے جو اس کا لبد خاکی پر ڈالا گیا ہے، اور اسی پرتو کی وجہ سے انسان زمین پر خدا کا خلیفہ اور ملائکہ سمیت تمام موجودات ارضی کا مسجود قرار دیا گیا ہے۔ تو اس وضاحت کے بعد اور بھی انسان کی پوزیشن کلیئر ہو جاتی ہے کہ انسان کی حقیقت میں کتنی عظمت ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس کی کتنی قدر ہے، بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے اہل ثابت کر سکیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔